آج کل چونکہ پاکشیا سیکرٹ سروس کے پاس کوئی کیس نہیں تھا، اس لیے دن تقریباً بوریت میں گزرتے تھے۔ بوریت دور کرنے کے لیے عمران نے کلب جانے کا پروگرام بنایا اور اب وہ کلب میں بیٹھا کافی پی رہا تھا کہ اچانک ایک خوش پوش نوجوان اس کی میز کے قریب آ کر رک گیا۔ عمران نے چونک کر سر اٹھایا اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ اس نوجوان نے بڑے مہذب لہجے میں پوچھا۔ عمران نے ایک نظر اسے سر سے پیر تک دیکھا تو وہ نوجوان عمران کے اس انداز پر کچھ چھینپ سا گیا۔ تشریف رکھیں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ شکریہ، نوجوان نے کہا اور وہ عمران کے سامنے ہی کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ عمران سر جھکا کر کافی پینے لگا۔ اس نوجوان نے ایک نظر عمران پر ڈالی۔ آپ کب تشریف لائے؟ نوجوان نے کہا تو عمران نے متحیرانہ انداز میں اسے دیکھا، کیوں نہ کہ وہ سمجھ نہیں سکا تھا کہ اس فکرے سے اس نوجوان کا کیا مطلب ہے۔ اسے معاملہ کچھ دلچسپ معلوم ہوا، شاید یہ نوجوان غلط فہمی میں مبتلا ہے اور عمران کو کچھ اور سمجھ رہا تھا۔ یہ سوچتے اچانک اس کے دماغ سے بوریت یوں اچانک چھٹ گئی جیسے سورج نکلتے ہی قہر ختم ہو جاتی ہے، اور وہ دوبارہ موڈ میں آ گیا، لیکن اس کے چہرے پر وہی سنجیدگی تھی۔ آج صبح، عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اگر سورج مغرب سے طلوع ہو جائے تو کیا محسوس ہوگا؟ نوجوان نے آہستہ سے کہا۔ اس کے لہجے میں دبا جوش تھا۔ عمران حیران رہ گیا کہ وہ نوجوان اسے اوسنا چاہتا ہے یا کوئی اور معاملہ ہے۔ پھر عمران بھی اسے اوسنے پر آمادہ ہو گیا۔ بوریت کا کہیں نام و نشان نہ رہا تھا۔ عمران کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی تھی۔ عقل پر ماتم کرنے کا وقت ہوگا، عمران نے بھی آہستہ سے کہا۔ اور اگر سورج چاند بن جائے تو؟ نوجوان نے سنجیدگی سے دوسرا سوال جڑ دیا۔ سر پر جوتے مارنے پڑیں گے، عمران نے جواب دیا، اور اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی فلمی رسالے کے سوال و جواب کا صفحہ پڑھا جا رہا ہو۔ اوکے، نوجوان نے اطمینان کا سانس لیا، جیسے اس کے سر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ عمران کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا کہ کیا اس نوجوان کے دماغ کا کوئی سکرو ڈھیلا ہے، لیکن دوسرے ہی لمحے نوجوان نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک لفافہ نکال کر عمران کے ہاتھ میں تھما دیا۔ لفافہ بند تھا اور اس پر کچھ تحریر نہیں تھا۔ عمران حیرت سے اس لفافے کو دیکھنے لگا، پھر کچھ سوچ کر اس نے لفافہ جیب میں ڈال لیا۔ نوجوان فوراً اٹھ کر کھڑا ہوا اور واپسی کے لیے مڑ گیا، جبکہ عمران الوؤں کی طرح آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتا رہ گیا اور وہ سیدھا ہال سے باہر نکل گیا۔ عمران نے چند لمحے سوچا اور پھر جیب سے ایک نوٹ نکال کر میز پر ڈالا اور تیز قدم اٹھاتا ہوا کلب سے باہر آ گیا۔ نوجوان اس وقت کلب کے مین گیٹ سے باہر نکل رہا تھا۔ اس نے ہاتھ دے کر ایک خالی ٹیکسی روکی اور پھر دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ عمران جلدی سے اپنی سپورٹس کار کی طرف بڑھا اور دوسرے ہی لمحے اس کی کار ٹیکسی کا تعاقب کر رہی تھی۔ عمران سوچ رہا تھا کہ معاملہ کچھ پراسرار ہے، کیوں نہ کہ وہ سمجھ گیا تھا کہ نوجوان کے سوالات کوئی مخصوص کوڈ تھے، جس کے جواب اتفاق سے اس نے صحیح دے دیے تھے، اور نتیجتاً وہ لفافہ اسے مل گیا۔ لیکن اب وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ نوجوان کون ہے اور کہاں رہتا ہے، اس لیے اس نے تعاقب ضروری سمجھا۔ اس نوجوان کی ٹیکسی مین روڈ سے ہوتی ہوئی جہانگیر روڈ پر مڑ گئی اور پھر ایک بہت بڑی کوٹھی کے مین گیٹ کے اندر چلی گئی۔ عمران سامنے سے گزرا تو اسے کوٹھی پر آسم ولا لکھا ہوا نظر آیا۔ وہ آگے بڑھتا چلا گیا، کیوں نہ کہ اس کا ٹھکانہ تو اس نے دیکھ لیا تھا۔ اب وہ اطمینان سے وہ لفافہ دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے کار کا رخ سیدھا اپنے فلیٹ کی طرف موڑ لیا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا واپس کلب جایا جائے، لیکن پھر اس نے اپنا خیال بدل دیا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے فلیٹ میں صوفے پر بیٹھا لفافہ کھول رہا تھا۔ لفافہ کھلتے ہی جو چیز اس میں سے نکلی اسے دیکھ کر عمران کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ لفافے میں ایسی چیز ہوگی۔ وہ کافی دیر تک اسے بیٹھا گھورتا رہا۔ لفافے میں سے ایک بندر کی تصویر نکلی تھی جو درخت کی شاخ پر بیٹھا منہ چڑھا رہا تھا۔ نوجوان ٹیکسی سے اتر کر کوٹھی میں داخل ہوا اور پھر تیز قدم اٹھاتا ہوا کوٹھی کے ایک کمرے میں داخل ہوا۔ اس کمرے کا فرش سیاہ رنگ کی خوبصورت ٹائلوں سے بنا ہوا تھا۔ نوجوان نے پھرتی سے کمرے کے کونے کی ایک ٹائل کو بوٹ کی ٹو سے دبایا اور پھر دوسرے لمحے اسی کونے کی ایک دوسری ٹائل کو دبایا تو فوراً سامنے دیوار میں ایک دروازہ کھلا اور وہ نوجوان اس کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند ہو گیا۔ اب وہ نوجوان سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ سیڑھیاں اتر کر وہ ایک اور کمرے کے دروازے پر آ کر رک گیا۔ دروازہ بند تھا۔ اس نے دروازے پر مخصوص انداز میں دستک دی۔ کم ان، اندر سے بھاری بھرکم آواز آئی اور نوجوان دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ کمرہ بالکل ہی تاریک تھا۔ اس کے پیچھے دروازہ بند ہو چکا تھا۔ نوجوان دروازے کے ساتھ ہی ہاتھ باندھ کر مہذب کھڑا ہو گیا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اندھیرے میں بھی کوئی غیر مرئی نظریں اس کے جسم کو چیر رہی ہوں۔ پھر اچانک چٹک کی آواز سنائی دی اور جہاں وہ نوجوان کھڑا تھا وہ جگہ روشنی میں نہا گئی۔ روشنی سیدھی چھت سے آ رہی تھی۔ باقی کمرہ اسی طرح تاریک تھا، کیوں نہ کہ چھت میں بلب پر کچھ اس طرز کی شیڈ لگائی گئی تھی کہ روشنی براہ راست صرف اسی حصے پر پڑ رہی تھی۔
نمبر 2، اندھیرے میں دوبارہ وہی بھاری برگم اور سرد آواز گونجی۔ یس باس، نوجوان نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ لفافہ پہنچا ہے؟ باس نے پوچھا۔ یس باس، نوجوان نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، جسے نمبر 2 کہہ کر پکارا گیا تھا۔ لفافہ لینے والا وہی شخص تھا جس کے متعلق تمہیں بتایا گیا تھا؟ باس نے کہا۔ یس باس، نمبر 2 نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ باس نے پوچھا۔ اس کے لہجے میں گھبراہٹ نمایاں تھی۔ نوجوان کے ایک لمحے کے لیے کام کر رہ گیا۔ باس وہ اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس نے سرخ رنگ کی ٹائی باندھ رکھی تھی۔ نمبر 2 نے حواس بحال کرتے ہوئے جواب دیا۔ تم نے کوڈ دہرائے تھے؟ باس نے پوچھا۔ یس باس، اس نے تمام کوڈ کے جوابات بالکل صحیح دیے تھے، نمبر 2 نے کہا۔ لیکن تم جلدی کیسے واپس آ گئے؟ باس نے پوچھا۔ باس وہ وقت سے پہلے آ گیا تھا، نمبر 2 نے کہا۔ کیا مطلب؟ باس نے چونک کر کہا۔ اب آواز میں درندگی کا عنصر شامل تھا۔ باس وہ وقت سے پہلے آ گیا تو میں نے سوچا کہ جلدی فارغ ہو جاؤں، نمبر 2 نے کہا۔ کہیں تم نے کسی غلط آدمی کو تو لفافہ نہیں دے دیا؟ باس نے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے باس، نمبر 2 نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ اس کا حلیہ بتاؤ، باس نے کہا تو نمبر 2 نے عمران کا حلیہ بتا دیا۔ دوسرے ہی لمحے پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے نمبر 2 کی آنکھیں چندیا سی گئیں، لیکن دوسرے لمحے اسے اپنے سامنے ایک غیر ملکی کھڑا نظر آیا۔ نمبر 2 کے لیے پہلا موقع تھا جب وہ باس کو دیکھ رہا تھا، ورنہ ہمیشہ وہ اندھیرے میں ہی رہتا تھا۔ نمبر 2 کی سمجھ میں نہیں آیا کہ حلیہ بیان کرتے ہی باس نے روشنی کیوں کر دی۔ اس نے ایک نظر باس کے چہرے پر ڈالی، لیکن باس کا چہرہ دیکھتے ہی اس کی روح فنا ہوگی، کیونکہ غصے سے اس غیر ملکی کا چہرہ بگڑ کر رہ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور وہ اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے نمبر 2 کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تم بالکل گدھے ہو، نمبر 2، باس کی آواز غصے سے پھٹ گئی۔ یس باس، نمبر 2 نے سر سے پاؤں تک کانپتے ہوئے کہا۔ تم نے غلط آدمی کو وہ لفافہ پہنچایا ہے، باس نے گھبراتے ہوئے کہا۔ نہیں باس، یہ ناممکن ہے، نمبر 2 نے کانپتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ غیر ملکی کوئی جواب دیتا، کمرے میں رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی زور سے بجنے لگی تو باس نے لپک کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، غیر ملکی نے گھبراتے ہوئے کہا، اور پھر چند لمحے وہ دوسری طرف سے بات سنتا رہا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہوتا جا رہا تھا، اور پھر اچانک اس نے ریسیور کریڈر پر پٹخ دیا۔ سنا تم نے؟ ہمارا مطلوبہ آدمی اب وہاں موجود ہے، باس نے درندگی آمیز لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ نمبر 2 نے کانپتے ہوئے کہا۔ اس کی پیشانی سے پسینہ بہہ رہا تھا اور اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد تھا۔ مطلب یہ کہ تم نے لفافہ غلط آدمی کو پہنچا دیا ہے، لہٰذا اب تم اس کی سزا بھگتو، باس نے گھبراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے جیب سے ریوالور نکال کر اس کا رخ نمبر 2 کی طرف کر دیا۔ لیکن وہ کوڈ ورڈ، نمبر 2 نے ریوالور کی نال پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ تم بکواس کرتے ہو، غلط آدمی ان کوڈ ورڈز کو جواب کبھی صحیح نہیں دے سکتا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تم نے جان بوجھ کر لفافہ غلط آدمی کو دیا ہے، باس نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ ہرگز نہیں باس، اس نے کوڈ ورڈز کے جوابات بالکل صحیح دیے تھے، نمبر 2 نے کانپتے ہوئے کہا۔ لیکن پھر وہ اچانک چینک مار کر گر پڑا، کیونکہ باس کے ریوالور سے گولی نکل کر اس کے دل میں سوراخ کر چکی تھی۔ چند لمحے تڑپنے کے بعد نمبر 2 بے حس و حرکت ہو گیا۔ سر سلطان اپنے ڈائننگ روم میں بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ ان کی پیشانی پر ابھری ہوئی لکیریں ان کی گہری سوچ کو ظاہر کر رہی تھیں کہ اچانک وہ رک گئے اور غور سے سننے لگے۔ ان کے کانوں میں باہر کار رکنے کی آواز سنائی دی، اور پھر چند لمحوں بعد انہوں نے اطمینان کا سانس لیا، کیونکہ دروازے پر عمران داخل ہو رہا تھا۔ عمران سر سلطان کو دیکھ کر ایسے آنکھیں جھپک رہا تھا جیسے انہیں پہلی بار دیکھا ہو اور پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ سر سلطان ایک لمحے کے لیے عمران کی طرف خالی نظروں سے دیکھتے رہے، پھر جیسے وہ چونک پڑے۔ بیٹھو، سر سلطان نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور پھر خود بھی کرسی پر بیٹھ گئے۔ عمران نے جب سر سلطان کو اس قدر پریشان دیکھا تو اس نے شرارت کا مزید پروگرام فی الحال ملتوی کر دینے کا فیصلہ کیا اور آرام سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ سر سلطان آنکھیں بند کیے کچھ سوچنے لگے۔ وہ اپنے خیالوں میں کافی حد تک گم تھے۔ عمران نے بھی ایک لمحے کے لیے غور سے سر سلطان کی طرف دیکھا اور پھر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ سر سلطان کافی دیر تک آنکھیں بند کیے سوچتے رہے، پھر ان کے چہرے پر سکون سا چھا گیا، جیسے انہوں نے کوئی فیصلہ کر لیا ہو۔ انہوں نے آنکھیں کھولی اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، لیکن پھر عمران کی طرف دیکھ کر چونک پڑے، کیونکہ عمران آنکھیں بند کیے سو رہا تھا، اور اس پریشانی کے باوجود سر سلطان کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ عمران بیٹے، سر سلطان نے آہستہ سے کہا، اور عمران یوں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا جیسے گھر میں چور گھس آنے کا شور سن کر مالک مکان اٹھ بیٹھتا ہے۔ ارے لا حول ولا قوت، مجھے نیند آ گئی تھی۔ نیند بھی کیا چیز ہے سر سلطان صاحب، میں نے سنا ہے سولی پر بھی نیند آ جاتی ہے، تو پھر میرے خیال میں بے خوابی کے مریضوں کو ڈاکٹر سولی پر بٹھا دیا کرے۔ عمران کی باتوں کا چرغا چل پڑا۔ سنو عمران بیٹے، میں سخت پریشان ہوں، سر سلطان نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ پریشان ہوں آپ کے دشمن، بلکہ دشمنوں کے بھی دشمن۔
عمران نے بڑے خلوص لہجے میں کہا۔ تم خاموش بھی ہوگے یا یوں ہی بولتے چلے جاؤ گے؟ سر سلطان نے کہا تو عمران نے اس طرح سختی سے منہ بند کر لیا جیسے اس نے نہ بولنے کا عزم کر لیا ہو۔ عمران، تمہیں معلوم ہے ہمارا ملک تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ تم محسوس بھی نہیں کر سکتے کہ اس وقت اعلیٰ افیسروں کا کیا حشر ہو رہا ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر اس ملک کا کیا بنے گا۔ سر سلطان نے پریشانی میں بے ضربت سے جملے کہے۔ وہ یوں محسوس کر رہے تھے جیسے انہیں بولنے کا طریقہ بھول گیا ہو۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ عمران کو اپنا معافی الضمیر کیسے سمجھائیں، مگر عمران آنکھیں پھاڑے حیرت سے سر سلطان کو دیکھ رہا تھا، جیسے کوئی بچہ پہلی بار سرکس دیکھ رہا ہو۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کون سی پریشانی ہے جس کی وجہ سے سر سلطان جیسا ٹھنڈے دل و دماغ کا آدمی یوں پریشان ہو گیا کہ اس کے منہ سے صحیح جملے بھی نہیں نکل سکے۔ اس نے محسوس کیا کہ معاملہ کچھ ضرورت سے زیادہ سنگین ہے، اس لیے وہ سنجیدہ ہو گیا، جبکہ سر سلطان اپنی حالت محسوس کر کے اب خاموش ہو گئے تھے۔ شاید وہ بولنے سے پہلے مناسب جملے سوچنا چاہتے تھے۔ آخر ایسی کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے جس کی وجہ سے آپ اتنے پریشان ہو گئے ہیں؟ عمران نے کہا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ سنجیدگی تھی۔ عمران بیٹے، کیا بتاؤں، ملک کا انتہائی نہایت قیمتی راز چوری ہو گیا ہے۔ تمہیں معلوم ہے ہمسایہ ملک سے آج کل ہماری سرحدی جھڑپیں جاری ہیں۔ ہمارے ہمسایہ ملک کی شروع سے یہ خواہش رہی ہے کہ وہ کسی طرح ہمارے ملک کو ختم کر کے اپنے ملک میں شامل کر لیں۔ اس خواہش کے پیش نظر اس نے بے پناہ جنگی تیاریاں کر رکھی ہیں، لیکن خدا کے فضل و کرم سے ہماری فورس بے حد چوکنی اور تربیت یافتہ ہے، اس لیے انہوں نے آج تک براہ راست حملہ کرنے کی جرأت نہیں کی۔ لیکن آج کل ان کی تقریروں اور بیانات سے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ عنقریب حملہ کرنے والے ہیں اور انہیں کسی خاص پیغام یا ہدایت کا انتظار ہے۔ ہم اب تک نہیں سمجھ سکے تھے کہ انہیں کس چیز کا انتظار ہے، لیکن آج سب کچھ ہم پر عیاں ہو گیا ہے۔ ہمارے ملک کا سب سے قیمتی راز، جس میں ہمارے ملک میں بحری، بری اور ہوائی فوجوں کے اڈوں کی تفصیلات، ہمسایہ ملک کی طرف سے ممکنہ حملے کے جواب میں ہمارا دفاعی نظام، فوجوں اور اسلحہ کی تعداد کے متعلق تمام تفصیلات درج ہیں، کل رات غائب ہو گیا ہے۔ اب فوری طور پر یہ سب نظام تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اور اگر یہ راز ہمسایہ ملک تک پہنچ گیا تو پھر ہمارے ملک کا خدا حافظ ہے۔ ہم یوں کچل دیے جائیں گے جیسے چیونٹی پیر تلے کچلی جاتی ہے۔ اس لیے میرے دماغ میں دھماکے ہو رہے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اب کیا ہوگا۔ سر سلطان نے جب بولنا شروع کیا تو پھر بولتے ہی چلے گئے، اور عمران آنکھیں پھاڑے حیرت سے سر سلطان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے کانوں میں سیٹیاں بج رہی تھیں۔ واقعی سر سلطان کا کہنا بجا تھا، اگر وہ راز ہمسایہ ملک تک پہنچ گیا تو اس کا نتیجہ بے حد بھیانک ہوگا۔ عمران بیٹے، جس طرح بھی ممکن ہو وہ راز ہمسایہ ملک تک پہنچنے سے پہلے ہمیں واپس مل جائے۔ یہ تمہارا کام ہے۔ یوں سمجھ لو 10 کروڑ افراد کی زندگی اور موت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ راز ہمیں مل گیا تو 10 کروڑ افراد زندہ بچ جائیں گے، ورنہ، سر سلطان نے کہا، اور پھر خاموش ہو کر اپنے ہونٹ کاٹنے لگے۔ مگر آپ نے یہ تو بتایا نہیں کہ وہ راز کون سی فائل میں ہے اور کیسے چوری ہوا ہے، کہاں سے چوری ہوا اور کب پتہ چلا؟ عمران نے تیزی سے کہا۔ ارے ہاں، واقعی یہ تو میں نے تمہیں بتایا ہی نہیں۔ واقعی میرا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ یہ تمام راز کسی فائل میں نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی چیز میں بند ہیں۔ پچھلے سال ایک انتہائی خفیہ میٹنگ میں صدر مملکت اور وزیر خارجہ نے تجویز پیش کی تھی کہ اس قسم کے راز کسی فائل میں ہونے کی بجائے کسی اور ترکیب سے رکھے جائیں۔ کیونکہ فائلوں کی چوری آج کل عام ہو گئی ہے، اس لیے فوجی ماہرین نے ان تمام رازوں کو اس طرح ایک کوڈ میں ڈالا تھا کہ بظاہر وہ کسی منہ چڑھاتے بندر کی تصویر معلوم ہوتی تھیں، لیکن دراصل، سر سلطان نے کہا تو عمران بندر کی تصویر کے الفاظ سن کر یوں اچھل پڑا جیسے اسے کسی بچھو نے کاٹ لیا ہو۔ اس کی نظروں میں کچھ دیر پہلے کی تصویر گھوم گئی جو عجیب و غریب طریقے سے اس تک پہنچی تھی۔ ہو سکتا ہے یہ وہی تصویر ہو جو غلطی سے اس تک پہنچ گئی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ اسے میز پر رکھ کر آیا تھا۔ وہ اس تصویر پر غور کر رہا تھا کہ سر سلطان کا فون آیا اور وہ تصویر وہیں رکھ کر یہاں چلا آیا۔ کیا اس تصویر میں موجود بندر کے نظر آنے والے دانتوں کے بائیں طرف ایک دانت غائب ہے؟ عمران نے جلدی سے پوچھا۔ ہاں، لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ سر سلطان نے حیرت سے پوچھا۔ مل گیا، اب بھی لے کر آتا ہوں۔ ویری گڈ۔ عمران نے چینکتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ارے سنو، کیا بات ہے، میری بات تو سنو، سر سلطان نے چینکتے ہوئے کہا، لیکن عمران کسی جن بھوت کی طرح غائب ہو چکا تھا۔ جولیا اور صدر بازار میں شاپنگ کر رہے تھے۔ جولیا نے کچھ کپڑے اور دیگر چیزیں خریدنی تھیں۔ اس نے سوچا اکیلی کہاں بور ہوتی پھروں گی، اس لیے صفدر کو بھی ساتھ لے جایا جائے۔ اس طرح باتوں میں ذرا وقت اچھا گزر جائے گا اور پھر شاپنگ کرنے کے بعد کسی اچھے سے ہوٹل میں بیٹھ کر اطمینان سے چائے پی جائے۔